ضلع کشمور رمضان المبارک میں سیکیورٹی مزید سخت۔ ای ایس پی کشمور کی تھانہ کشمور میں رول کال ایس ایس پی کشمور محمد مراد کے خصوصی ہدایات پر ای ایس پی کشمور محمد نعمان نے رمضان المبارک کے دوران امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے سلسلے میں تھانہ کشمور کا دورہ کیا اور پولیس افسران و اہلکاروں کی رول کال لی ہے۔ رول کال کے دوران ای ایس پی کشمور محمد نعمان نے پولیس اہلکاروں کو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں سیکیورٹی انتظامات مزید مؤثر بنانے، مساجد، تمام بارگاہوں، بازاروں، شاپنگ سینٹرز اور دیگر عوامی مقامات پر گشت بڑھانے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانا کشمور پولیس کی اولین ترجیح ہے اور اس سلسلے میں کسی قسم کی غفلت یا لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اے ایس پی کشمور نے اہلکاروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے فرائض دیانتداری اور شناسی اور مکمل مستعدی کے ساتھ انجام دیں اور مشکوک افراد اور سرگرمیوں میں کڑی نظر رکھیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ رمضان المبارک کے دوران شہر میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے گشت، اسنیپ چیکنگ اور دیگر حفاظتی اقدامات کو مزید مؤثر بنایا جا رہا ہے۔ خانپور کے مصروف ترین تجارتی مرکز درانی چوک، نہر کنارہ روڈ، حشمت چوک، ٹرنک بازار میں ٹریفک کے سنگین مسائل کے حل اور شہریوں کی سہولت کے لیے انتظامیہ نے کمر کس لی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر خانپور محمد افضل نے خصوصی ہدایات پر بازاروں میں ٹریفک کی روانی کو بہتر بنانے کے لیے اہم اقدامات کا آغاز کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں خانپور سے تحصیل رپورٹر محمد حنیف چودھری سے۔ جی، ہم اس وقت موجود ہیں خانپور کے مصروف ترین تجارتی مرکز درانی چوک پر۔ تفصیل سے بتاتا چلوں کہ خانپور کے مصروف ترین تجارتی مرکز درانی چوک، نہر کنارہ روڈ، حشمت چوک، ٹرنک بازار میں ٹریفک کے سنگین مسائل کے حل اور شہریوں کی سہولت کے لیے انتظامیہ نے کمر کس لی ہے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر خانپور محمد افضل سکھیرا کی خصوصی ہدایت پر بازاروں میں ٹریفک کی روانگی کو بہتر بنانے کے لیے اہم اقدامات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے انفورسمنٹ آفیسر تحصیل خانپور حافظ وقار علی ہنجرا نے بتایا کہ نہر کنارہ روڈ پر ٹرنک بازار میں ہر روز لگنے والی ٹریفک جام اور رش میں نجات دلانے کے لیے ون وے ٹریفک سسٹم متعارف کروانے پر کام جاری ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ اس اقدام کا بنیادی مقصد بازاروں میں ٹریفک کے نظام کو منظم بنانا اور خریداری کے لیے آنے والے شہریوں کو پرسکون ماحول فراہم کرنا ہے۔ اس موقع پر حافظ وقار علی ہنجرا نے مزید کہا کہ انتظامیہ کی کوشش ہے کہ ون وے سسٹم کے ذریعے نہ صرف رش میں کمی لائی جائے گی بلکہ ایمرجنسی کی صورت میں بھی گاڑیوں کے گزرنے کا راستہ صاف رہے گا۔ اس منصوبے پر عمل درآمد سے نہر کنارہ روڈ، ٹرنک بازار کی تجارتی سرگرمیوں میں بھی بہتری آئے گی۔ شہریوں اور تاجر برادری نے انتظامیہ کے اس فیصلے کو خیر مقدم کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ اس سے برسوں پرانے ٹریفک مسائل حل ہو سکیں گے۔ جی، جعفر آباد پڑھا لکھا بلوچستان داخلہ مہم کے سلسلے میں گورنمنٹ بوائز ماڈل ہائی اسکول ڈیرہ اللہ یار سے آگاہی واک اور شجرکاری مہم کا آغاز۔ جعفر آباد حکومت بلوچستان کے وین سال 2026 ہر بچہ اسکول میں ہوا اور پڑھا لکھا بلوچستان داخلہ مہم کے تحت ڈسٹرکٹ جعفر آباد میں داخلہ مہم کے سلسلے میں پروکار واک اور شجرکاری مہم کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب کی قیادت اسسٹنٹ ڈپٹی کمشنر جعفر آباد حضور بخش بگٹی، گورنمنٹ بوائز ماڈل ہائی اسکول پرنسپل رحمت اللہ، ایجوکیشن پروگرام جعفر آباد انتظامیہ نے کی ہے، جس میں محکمہ تعلیم کے دیگر حکام نے بھی بھرپور شرکت کی ہے۔ داخلہ مہم کی مناسبت سے منعقدہ تقریب کا آغاز گورنمنٹ بوائز ماڈل ہائی اسکول میں پودا لگا کر کیا۔ اس موقع پر ضلع انتظامیہ نے شجرکاری مہم کا باقاعدہ افتتاح کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ جس طرح بچوں کی تعلیم و تربیت ضروری ہے، اسی طرح ایک سرسبز اور شاداب ماحول بھی ہمارے آنے والی نسلوں کا حق ہے۔ اسسٹنٹ ڈپٹی کمشنر حضور بخش، ڈی او ای میل محمد صلاح، ڈی ٹی او بخشا خان، پرنسپل رحمت اللہ اور ووکیشنل سینٹرز کے فوکل پرسن ارباب کھوسا کی قیادت میں واک گورنمنٹ بوائز ماڈل ہائی اسکول سے روانہ ہوئی۔ شرکا نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر تعلیم کی اہمیت کے حوالے سے نعرے درج تھے۔ واک شہر کے مختلف حصوں سے ہوتی ہوئی نیشنل بینک چوک پہنچی اور وہاں سے پبلک لائبریری پر جا کر اختتام پذیر ہوئی۔ واک کے اختتام پر انتظامیہ نے پبلک لائبریری کا تفصیلی دورہ کیا اور اس موقع پر وہاں موجود طلبہ نے انتظامیہ کو لائبریری میں درپیش مختلف مسائل، کتابوں کی کمی اور دیگر سہولیات کی عدم دستیابی کے بارے میں بھی آگاہ کیا ہے۔
تنگوانی سے آپ کو مطلع کرتے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ کے مشترکہ فوجی حملوں میں شہید ہونے والے ایران کی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی نماز جنازہ آج تنگوانی میں قومی عوامی تحریک کی جانب سے ادا کی گئی نماز جنازہ میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر قومی عوامی تحریک کے رہنما محمد سچل ملک، سرور گجانی، ذیلی رہنما ارسلہ ربڈنو ملک، نظام منگی، شوکت دھانی، عبدالنبی ملک اور دیگر رہنماؤں نے کہا کہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد اسرائیل کی غاصبانہ حملے میں ریاستی دہشت گردی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ پوری دنیا کے مسلم ممالک اسرائیل کے اس ظالمانہ اقدامات کے بعد امت مسلمہ کے دلوں میں غم و غصہ پھیل گیا ہے۔ ایران پر حملہ پوری امت مسلمہ پر حملہ ہے۔ اگر اسرائیل اپنے ظالمانہ اقدامات سے باز نہ آیا تو دونوں ممالک نقصان اٹھائیں گے۔ بین الاقوامی ادارے دونوں ممالک کے درمیان جنگ بند کریں۔ جاتلاں ہنرگاہ سندل بیگم کمپلیکس جو بودھ پلازا جاتلاں میں قائم، جہاں عورتوں اور بچیاں ہنر سیکھیں، اپنا مستقبل سنواریں۔ سندل بیوٹی سیلون، کورس سینٹر اینڈ سلائی سینٹر میں داخلہ لے کر اپنے خوابوں کو حقیقت بنا سکتی ہیں۔ اس سینٹر میں ماہر اور تجربہ کار اساتذہ کی نگرانی میں بیوٹیشین کے جدید کورسز سکھائے جاتے ہیں، جس میں فیشن، میک اپ، ہیئر سٹائلنگ، مہندی اور دیگر جدید بیوٹی ٹیکنیکس شامل ہیں۔ اسی طرح سلائی سینٹر میں کٹنگ، ڈیزائننگ اور جدید فیشن کے مطابق سلائی کی مکمل تربیت بھی دی جاتی ہے۔ آئیں سینٹر میں داخلہ لیں، مقصد صرف تربیت دینا نہیں بلکہ آپ کو خود مختار بنانا ہے تاکہ اپنے ہنر کے ذریعے باعزت روزگار کما سکیں۔ برائڈل میک اپ، پارٹی میک اپ، مہندی، ہیئر سٹائل اور دیگر ہر طرح کے میک اپ کے لیے خصوصی آفر 50% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف لائیں۔ خواتین صرف 500 روپے میں اپنا سوٹ سلوائیں۔ سندل بیگم کمپلیکس، سندل بیوٹی سیلون، سندل لیڈی شاپ، جو بودھ پلازا جاتلاں، میرپور، آزاد کشمیر۔ دوستو اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور ان کی تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے NN 24 نیوز، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر عمل کے ساتھ۔